الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، لہذا اس پر اپنے بندوں کو روزی پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ آج ہر انسان مالی مشکلات کا شکار ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ کسی کے یہاں پر بیٹی کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کہیں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کی پریشانی ہے، اور کوئی کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کی پریشانی کا سرا کہیں نہ کہیں مال سے جا کے لگا ہے۔ اور ہر آدمی اپنی اس پریشانی کا حل مال کی کثرت میں مانگتا ہے۔ اس کا اپنا نظریہ اور سوچ یہ ہے، بلکہ یقین یہ ہے کہ اگر مال بڑھ جائے گا تو میری پریشانی حل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر تاجر، اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر میرا اتنا بزنس اور بڑھ جائے یا میں فلاں تجارت مزید شروع کر دوں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ملازمت پیشہ شخص، اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر میری تنخواہ 30,000 کی جگہ 40,000 ہو جائے تو میرا کام ہو جائے گا۔ کوئی اگر کسی گریڈ میں ہے، اس کا سوچنا یہ ہے کہ اگر میں اپ گریڈ ہو جاؤں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی مال کی کثرت میرے مسئلے کا حل ہے۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے، حالانکہ جن کے پاس مال کثرت کے ساتھ ہے وہ پریشان ہے۔ یہ تو بیچارہ سوچ رہا ہے 30 کا 40,000 ہو جائے، اور ایک کاروبار کے ساتھ دوسرا ایک سائڈ بزنس بھی شروع ہو جائے اور میرا گریڈ بڑھ جائے، اور اسی دھن میں وہ بیچارہ لگا رہتا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کے نقشوں میں رہتے ہوئے انتہائی پریشان ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ 2 بڑی بڑی میلوں کے مینیجر تھے۔ اتنا اونچا پوسٹ تھا کہ کمپنی کی طرف سے ساری سہولتیں ان کو حاصل تھی، ہیلتھ ان کی اور ان کی فیملی کے پورا خرچ کمپنی، ان کے مکان کا سارا کرایہ کمپنی، ان کے نوکر چاکر، ڈرائیور اور جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا سارا خرچ کمپنی اٹھاتی تھی، یہاں تک کہ اس کا انکم ٹیکس بھی کمپنی دیتی۔
اور ساتھ ساتھ میں بہت اعلیٰ تنخواہ. آج سے 40-42 سال پہلے ان کی تنخواہ تقریباً 1 لاکھ روپے. آج سے 40-42 سال پرانا 1 لاکھ میرے خیال سے آج کا کنسرن 40-50 لاکھ سے تو کم نہیں ہوگا. تو وہ صاف 1 لاکھ روپے لے کے اپنے گھر آیا کرتے تھے اس زمانے میں. لیکن حال کیا ہے کہ وہ ان اللہ والے کے پاس جا کر رو رہے ہیں. تو ان کو بھی تعجب ہوا کہ بھئی یہ اتنا اعلیٰ درجے کا آدمی یہ کیوں رو رہا ہے. تو پوچھا کہ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے. آج کی تاریخ میں 50-60 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا آدمی آپ کے پاس آ کر رونا شروع کر دے, جس کے سارے ایکسپینسز اس کی کمپنی اٹھاتی ہے, اس کو صرف خالی کھانا ہے اور گھومنا ہے, لائٹ کا بل ساری چیزیں کمپنی دے رہی, وہ رونا شروع کرے. معلوم یہ ہوا, اس نے بتانا شروع کیا کہ میرا یہ 1 لاکھ میرے خرچ کے لیے کافی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے میرا خرچہ اس میں. اور پھر مزید مار یہ ہے کہ میں نے 70 لاکھ روپے کا اس زمانے میں 40 سال پہلے, جو حضرات پرانے ہیں وہ بتائیں گے 40-42 سال پہلے 70 لاکھ روپے کی کیا قیمت ہوتی تھی. میں نے ایک اپنے لیے بنگلہ تعمیر کروایا, آرکیٹیکٹ نے کچھ اس طرح سے کمی رکھ دی کہ بننے کے بعد وہ پورا کے پورا بنگلہ ہی زمین دوز ہو گیا, گر گیا, پورا 70 لاکھ میرا ڈوب گیا. 0 میٹر گاڑی میں نے خریدی اس زمانے میں 23 لاکھ روپے کی. آج 23 لاکھ روپے کا اچھے لوگ خریدنے سوچتے ہیں. میں سڑک کے کنارے گاڑی لگا کر بینک میں گیا تھا, ایک دوسری گاڑی ایک موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے میری گاڑی سے ایسی ٹکرائی کہ وہ 0 ہو گئی. یعنی حساب لگایا جائے تو 1 کروڑ روپے کا اس زمانے میں اس کا سامنے نقصان ہو گیا. تو مال کی کثرت ہے لیکن زندگی میں سکون, پریشان, رو رہا ہے اور خرچے پورے نہیں ہو رہے. ایک عورت آئی اور وہ آ کر خوب رونے لگی. بڑے فیملی کی, بڑے گھرانے کی, اچھا اس کا شوہر کام کرنے والا, ساری ذمہ داری نبھانے والا. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میرا شوہر ماہانہ 50,000 روپے مجھے میرے جیب خرچ کے لیے دیتا جو مجھے پورا ہوتا نہیں ہے. اچھا, ذاتی طور پر میں خود ایسے لوگوں سے واقف ہوں جن کا بڑا اچھا میرے سے تعلق رہا کہ ماہانہ 6-7 لاکھ روپے کی آمدنی ہے اور سال ہاں سال سے کرائے پہ رہ رہے ہیں. ابھی ہم جیسے لوگ جو 4-5 لاکھ میں سال چلاتے ہیں ان کے لیے تو تعجب خیز بات ہوگی کہ بھئی 6-7 لاکھ روپے آپ کی آمدنی, خود کا گھر بھی نہیں. تو مجھے خود پتا چلا کہ اتنے سارے ایکسٹرا خرچے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ 6-7 لاکھ روپے بھی مہینے کے آخر ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. اب یقین کیجئے, بتانے جیسی بات نہیں ہے, کئی موقع ایسے آئے جب مجھ سے انہوں نے قرضہ مانگا, 25,000 روپے ہے کیا, بھائی لے کے جاؤ. پتہ یہ چلا کہ مال کی کثرت میں مسائل کا حل نہیں ہے, بلکہ مانگنے والی چیز جو ہے وہ مال میں برکت ہے. ہم مانگتے ہیں مال کی کثرت, اللہ مال بڑھا دے, مال زیادہ کر دے. حالانکہ مانگنے والی چیز دعاؤں میں وہ ہے مال کی برکت. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں اللہ اتنا مال دے جس میں ہماری ساری ضرورتیں اچھے سے اچھے انداز میں پوری ہو جائے. اور یہ برکت صرف مال میں نہیں ہے, ہر چیز میں برکت کا مطالبہ ہے, ہر چیز میں برکت کی دعا کرنا چاہیے. مال میں بھی برکت اللہ دے, صحت میں بھی اللہ برکت دے, اور عمر میں بھی اللہ برکت دے.
ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ذرا لمبی عمر ملے. ہاں کوئی مرنا تو چاہتا ہے, اچھے اچھے لوگ بھی مرنا نہیں چاہتے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ, جس کی عمر طویل ہو, لمبی ہو, اور اس کے اعمال بہترین ہو. سب سے اچھا آدمی ہے. تو اب ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو لمبی عمر دے. اب لمبی عمر دعا تو قبول ہو گئی, اور 40-45 کے بعد سے گھٹنے کا درد شروع ہو گیا. 55-60 پہنچتے پہنچتے پیرالائز مار دیا, اور 70-75 تک بستر کے اوپر. اب دعا تو قبول ہو چکی ہے لمبی عمر کی 100 سال. اب یہ آدمی بن گیا دوسروں کے لیے, خود اپنی ذات کے لیے بوجھ. اب گھر والے کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ آسانی کے ساتھ ان کو تو اپنے پاس بلا لے. سب کے خیرات عمر کے لیے نہیں, موت کے لیے ہو رہے ہیں. پتہ چلا کہ مانگنے کی چیز عمر کے اندر زیادتی نہیں ہے, عمر میں برکت ہے. چنانچہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کا ایک سفر تھا قزاقستان کا, اور ماشاءاللہ حضرت تو بڑے آدمی ہیں, ان کے ساتھ علماء کی اور بڑے لوگوں کی ایک جماعت تھی. وہاں کسی کے یہاں پر دعوت تھی, تو اس نے ایک بکرا ذبح کیا اور گوشت بھون کر, سب علاقے ویسے گوشت وغیرہ کھانے والے ہیں, ان حضرات کے سامنے رکھا. اب چونکہ ہم لوگوں کے یہاں پر مزاج ہے چربی فری گوشت کھانے کا, کہ اگر کسی بوٹی میں چربی لگی ہوئی بھی ہو تو چربی کو ہم الگ کر دیں. ڈاکٹروں نے بھی یہی سکھا دیا. اسی وجہ سے اطباء یہ کہتے ہیں, حکماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو لوگوں کو گھٹنوں کی تکلیف بہت کم عمری میں ہی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے. پہلے اتنے کم کرسی میں لوگ بیٹھتے تھے, اب تو مسجدوں میں 20-25% تو کرسیاں ہی ہوتی ہیں. لوگوں کو تکلیف ہے اس لیے ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سوکھے آئٹم کھانا شروع کر دیا, جبکہ جسم کے اندر, ہڈیوں کے اندر گودوں کی ضرورت ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو ہڈیوں سے گودا نکال کر کھانے کی جرات کر لیں. اس کو تو بیماری سمجھا جاتا ہے, خون موٹا ہو جائے گا اور کولیسٹرول بڑھ جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا. اب جب وہ چیزیں کھا ہی نہیں رہے تو ہڈیوں میں گودا آئے گا کہاں سے؟ گودا سوکھ جاتا ہے, اور پھر حالت جو ہے وہ کم عمری کے اندر ہی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سارے لوگ جو ہے وہ, چونکہ وہاں کے بکرے وغیرہ بھی چربی والے ہوتے ہیں, قزاقستان وغیرہ جو علاقے یہ رشیا سے لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈے علاقے ہیں, تو وہاں کے لوگ تو چربی دار گوشت کھاتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ ہڈیوں سے, گوشت سے جو ہے چربی نکال کر کھانا شروع کیا. اتنے میں ایک عالم وہاں کے تشریف لائے, ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے. 95 سال کی عمر تھی, 95 ایئرس, اور وہ صرف ہماری نکالی ہوئی چربی کھا رہے تھے, اور گوشت بھی وہ کھا رہے ہیں جس میں چربی لگی ہوئی ہے. اب سارے لوگ پریشان, کھاتے انہیں کو دیکھ رہے کہ یہ تو صرف چربی کھا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ساری چربی ختم ہو گئی تو سالن کے اندر جو چربی تھی اس کو چمچ سے نکال کر پی رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک حد کے بعد ہمارا بھی صبر کا دامن چھوٹ گیا کہ بھئی آخر یہ ماجرا کیا. یہ 95 سال کا عمر کا اتنا بوڑھا آدمی اور اس کی غذا صرف چربی. تعارف ہوا کہ بھئی حضرت, نام وغیرہ پوچھا گیا اور عمر پوچھی کے تقاضے میں 95 سال کا ہوں, اور کہا کہ میں اسی طرح کا گوشت کھاتا ہوں اور اس کی وجہ سے میری صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں. اسے کہتے ہیں صحت کی برکت, کہ آدمی 95 سال کا ہے اور اس کی غذا وہ ہے جو ہمارے یہاں کے جم کرنے والے 25 سال کے نوجوان بھی کھانے کو تیار. یہ تو چکن کھا کر
مسلز بنا رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے جتنے بھی جیم والے ہوں گے وہ بکرے کا گوشت کھانے بھی تیار نہیں ہے. تو چکن کھاتے ہیں کہ اس کے اندر روغن نہیں ہے. کہ چکن کتنا نقصان دہ ہے اور اس کو کتنی کم مقدار میں انسان کو استعمال کرنا چاہیے ہم جانتے ہیں. کھانا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ دیسی مرغی جو ہے وہ کھائیں. تو یہ ہے عمر کے اندر برکت اور صحت کے اندر برکت. دیکھنا ہے تو بزرگوں کو دیکھو کہ حضرت خود اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ 75 سال کی اور 90 سال کی عمر 95 سال کی عمر تک حضرت کے معمولات یہ تھے کہ مغرب کے بعد رمضان المبارک میں جو وضو کرتے تھے تو اس کے بعد اس وضو سے دوسرے دن اشراق کی نماز پڑھتے تھے. عمر کیا ہے؟ 95 سال 90 سال. اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا وضو کوئی کچا دھاگا تھوڑی ہے. حالانکہ حضرت کو شوگر بھی تھا. یہ حضرت نے واقعہ سنایا. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ برکت ہے, کثرت نہیں ہے. اور ہم جو ہے وہ کثرت کا مطالبہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت نہیں مانگتے, حالانکہ مانگنے والی چیز برکت ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. بہت بڑے عالم. شروع زمانہ تھا, دارالعلوم کی بنیاد رکھی تھی ایک استاد کے طور پر, وہ بھی اس میں پڑھاتے تھے. ان کی تنخواہ اس زمانے میں 3 روپیہ ماہانہ تھی, ایک مہینے کے 3 روپے. اسی زمانے میں پاکستان کا جو علاقہ ہے بہاولپور, وہاں کے نواب نے ایک بہت بڑے جامعہ کی, یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا. علماء سے مشورہ کیا تو علماء نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, آپ اس کی بنیاد رکھیں, آپ تعمیر کیجئے, اس کے لیے شخصیت ہم تلاش کر کے لائیں گے, ہم آپ کو دیں گے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تعمیر ہو گئی. پھر ان کو بلایا علماء کو, کہا کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ اس کو چلانے کے لیے ہم آدمی دیں گے. کہا کہ ہاں ہم آدمی دیں گے. فرمایا کہ کون ہے وہ؟ تو کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی ہیں. تو پوچھا کہ ان کی کیا تنخواہ ہے. ہر آدمی پوچھتا نا بھائی کہ کیا تنخواہ کیا دینی پڑے گی, تو پہلے اس کا جو فی الحال جو چل رہا ہے وہ ذرا سمجھا جائے. تو کہا کہ ان کی تنخواہ 3 روپے ماہانہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کو جا کے کہیے کہ آپ کو ہر طرح کی سہولت, رہنا سہنا کھانا پینا نوکر چاکر, ہم ہر طرح کی سہولت دیں گے, اور ساتھ ساتھ میں ان کی تنخواہ 100 روپے ماہانہ ہوگی. یہ 1900 کی بات نہیں, 1800 کی بات ہو رہی ہے. یعنی تقریباً اس کو 150 سال سے زیادہ ہو گئے, 250 سال, 250 سال پرانے 100 روپے. اور ان کے مطابق 33 گنا بڑھا دیا. تو یہ لوگ تو سوچا کہ بھائی اتنی بڑی تنخواہ, اتنی ساری سہولت اگر پیش کریں گے تو مولانا ضرور آ جائیں گے, اور لے کے تو آ ہی جائیں. بڑے خوشی یہ پورا وفد علماء کا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ ہم ایک بہت بڑا کام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتے ہیں. حضرت نے سامنے بتاؤ. تو انہوں نے پورا جو ہے وہ کہانی سنائی کہ اس طرح سے بہت بڑا جامعہ بنا ہے اور وہاں کے نواب چاہتے ہیں کہ آپ اس کی ذمہ داری اہتمام کی سنبھالیں, آپ پرنسپل رہیں, اور آپ کو یہ ساری سہولتیں ملے گی, اور پھر تنخواہ بھی آپ کو 100 روپے ملے گی. تو آپ بس تیاری کر لیجیے چلنے کی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے لیے تو بہت مشکل ہے,
اور 100 روپے تنخواہ ہے تو تب تو میں کبھی بھی نہیں آؤں گا. تو بڑا تعجب ہوا. ارے بھائی آج ایک آدمی کو مثال کے طور پر 10,000 روپے تنخواہ ہو اور اس کو 30 گنا بڑھا دیا جائے, 3 لاکھ روپے کر دیا جائے, ہاں, تو وہ جو تنخواہ 10,000 چل رہی ہے نا وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا کہ وہ صدقہ کر دینا. ہاں, اور آج کل دنیا کا جو ماحول ہے جمپنگ کا, ایک کمپنی میں 6 مہینے کام کیے, دوسری کمپنی میں 5,000 زیادہ میں وہاں پہ جمپ کر کے چلے گئے. ایک سسٹم ہے ذہنی کہ تھوڑا سا پیسہ زیادہ ملا فوراً جمپ کر لیا. اب دیکھیے یہ لوگ کیسے تھے. تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے. انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ دیکھو یہ جو 3 روپے مجھے تنخواہ مل رہے ہیں نا, اس میں 2 روپے میں میرا اور میرے گھر والوں کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے. 1 روپے میں غریبوں, یتیموں اور محتاجوں پر صدقہ کرتا ہے, اور اس 1 روپے کو صدقہ کرنے کے لیے مجھے میرا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے محتاج اور غریب کو تلاش کرنے کے لیے. تمہارا اگر 100 روپے مجھے تنخواہ ملے گی تو میرا خرچ تو 2 روپے ہے. 98 روپے مجھے صدقہ کرنے کے لیے پورا مہینہ غریبوں کو تلاش کرنا پڑے گا. میرے پاس اتنا فالتو وقت. یہ ہے مال میں برکت. 2 روپے میں سارا کام ہو رہا ہے, تو 1 روپے بھی صدقہ کر رہے ہیں اور وہ 1 روپے بھی ان کے جان پر آ رہا ہے. تو وہ آدمی کیوں اس 98 روپے کے چکر میں پڑے گا. اسی وجہ سے وہ لوگ ان ساری پریشانیوں سے محفوظ رہا کرتے تھے جو دولت مند بیچارے گولیاں کھا کر سوتے ہیں اور پھر بھی کروٹیں بدل بدل کے نیند آتی نہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ مانگنے کی وہ برکت ہے, کثرت نہیں ہے. باقی جہاں تک رزق کا معاملہ ہے وہ تو اللہ نے پہنچانے کی ذمہ داری لے کے رکھی ہے. جو ہماری پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی اور میں نے کچھ واقعات آپ کو سنائے تھے کہ رزق اللہ کیسے پہنچاتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی حیثیت بزرگوں میں ایسی ہی لکھی گئی ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل کی ہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رزق کے معاملے میں اللہ پر اتنا یقین ہے کہ اگر پوری زمین تانبے کی بن جائے, ظاہر سی بات ہے جب تانبے کی زمین بنے گی تو ایک بھی دانہ اگنے والا نہیں ہے, اور ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے کہ تیرے کو سب کو کھلانا ہے. ارے بھائی باپ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, کما کے لائے بچوں کو کھلائے. یہ 2 4 5 10 آدمیوں کے گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے. سارے لوگوں کو میرا کنبہ بنا دیا جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ گرے کہ اناج اگنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا برابر بھی صدمہ اور غم نہیں ہوگا کہ ان کو کھلاؤں گا کیسے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کھلانے کی ذمہ داری تو پروردگار کی ہے. وہ کہیں سے بھی کھلائے گا, میری ذمہ داری تھوڑی ہے. کاش کہ یہ کچھ یقین ہم کو بھی آ جائے. تو انسان کو جو بہت بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے نا کہ بھائی اتنی بڑی ڈگری دلاؤ تو اتنا بڑا کام ہوگا, وہ سب یقین نکل جائے گا. یقین کا بگاڑ درست ہو جائے گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ ہے, قبیلہ اشعر, اشعریین اس قبیلے کے والے لوگوں کا نام ہے. یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے. جب مدینہ پہنچے ہیں تو ان کا جو زیادہ راہ تھا, کھانے پینے کا سامان تھا, سفر کے بیچ میں سب ختم ہو چکا تھا. ان لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ ذرا درخواست کرو کہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں. وہ آدمی چلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے جب قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور بالکل قرآن کی اس آیت پر پہنچے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
زمین پر جتنے بھی چلنے والے جانور یعنی جو بھی مخلوق ہے ان سب کی ذمہ داری رزق کی اللہ پر ہے. یہ کان میں اس بندے کے آواز گئی. اس نے سوچا کہ جب کیڑے مکوڑے جانور سب کی روزی ذمے پہ ہے اللہ کے، تو ہم تو بہرحال انسان ہیں، ہماری ذمہ داری بھی اللہ نبھائے گا. وہ وہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر ہی اپنے قبیلے کی طرف، اپنے قافلے کی طرف لوٹ آیا اور آ کر اعلان کر دیا کہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام کر دیا. اب وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لگتا ہے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست پیش کی، حضور وہاں سے کھانا بھیج رہے ہیں. آدمی کے ذہن میں تو یہی آئے گا. اب جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوا، تھوڑی دیر میں دو آدمی، ایک بہت بڑی حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، ایک دو بڑے برتن میں جو ہے گوشت اور بہت ساری روٹیاں لے کر آئے اور پیش کر دیا. ان لوگوں نے خوب کھایا. اس کے بعد بھی چونکہ کھانا بہت زیادہ تھا، بچ گیا، تو مشورہ کیا کہ اس کو حضور کے پاس واپس بھیج دیا جائے، ضرورت مندوں کو کام آ جائے گا. دو آدمی پھر اس کو لے کے حضور کے پاس پہنچے. نہ حضور کو پتہ ہے نہ کس کچھ ہوا ہے. اور پھر تھوڑی دیر میں یہ لوگ بھی آ گئے اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ کا بڑا احسان اور آپ کا کھانا بڑا مزیدار تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ بھئی کون سا کھانا، میں نے تو کوئی کھانا بھیجا نہیں. ان کو بھی بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہوا ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا گیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے روزی کی ذمہ داری لے کے رکھی ہے. وہ کتوں کو، بلیوں کو، جانوروں کو، ہر ایک کو پہنچا رہے ہیں. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک بزرگ نے ایک گلہری ہوتی ہے نا، گلہری درخت پر چڑھتے رہتی ہے، انگلش میں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، اسکورل. ہاں، تو اس کو دیکھا کہ وہ بار بار اوپر جا رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، کوئی چیز اٹھاتی جاتی ہے. بار بار انہوں نے ارادہ کہ جا کے دیکھوں کیا ہے. اوپر جا کے دیکھا تو ایک سانپ ہے، اندھا ہے، اور یہ گلہری جا کے وہاں پر اس کو دانہ پہنچا رہی ہے. بعض قصوں میں چڑیا کا تذکرہ آتا ہے، چڑیا اڑ کے جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے ہر ایک کو روزی پہنچاتے ہیں. تو رزق کے معاملے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مطمئن رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگنا چاہیے، اور رزق کے معاملے میں وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے جو اللہ سے یقین کو کاٹتی ہے، ختم کرتی ہے. آپ کاروبار کریں، آپ اچھے سے اچھا بزنس کریں، ملازمت کریں، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس یقین کے ساتھ کریں کہ ان ساری چیزوں سے کچھ ہونے والا ہے نہیں. اسباب ہیں، ذرائع ہیں، اصل روزی کا ذمہ دار تو اللہ ہے جو ہر حال میں ہماری روزی کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.